اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبرائیل علیہ السلام ایک برگزیدہ فرشتے، تمام فرشتوں میں سب سے بڑا مقام، نوری فرشتوں کے سردار، اس لیے آپ کو سید الملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری انبیاء اور رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، لشکروں کی مدد کرنا، دشمنوں کو ہلاک و برباد کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جسامت کا تعلق ہے تو یہ حدیث ہی کافی ہے ان کی جسامت کو بتانے کے لیے کہ ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کی مسافت 700 سال کی مسافت ہے۔ ابن خزیمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید بھی فرمایا اس سے آگے کہ 700 سال کی مسافت سے مراد ایک تیز رفتار پرندے کا لگاتار 700 سال تک اڑتے رہنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا کہ اس نے جب اپنا ایک پر کھولا تو پورے افق کے اوپر جو اس پر تھا وہ اوپر چھا گیا اور سارا افق مشرق سے لے کر مغرب تک اس نے ڈھانپ لیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کہ پورے شہر پر آباد تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صرف اپنے ایک پر کے کونے سے پورے شہر کو تباہ کر دیا تھا، جس سے آپ ناظرین ان کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان کے یہ پر قیمتی ہیرے جواہرات اور موتیوں سے جڑے ہوئے تھے۔ ان کے پاؤں سبز رنگ کے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان کے پاؤں پر ایک موتی ہے، وہ اس طرح سے گرا ہوا محسوس ہوتا ہے جیسے سبزے کے اوپر شبنم کا قطرہ گرا ہوا محسوس ہو۔ ان کی پیشانی روشن، بال گھنگریالے، دانت چمکدار، بہت سفید۔ یہ جبرائیل امین کی شان ہے جن کی ذمہ داری وحی کی ذمہ داری ہے، جنہوں نے تمام انبیاء کو خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے جبرائیل فرشتے کی زیارت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے دیکھنے کی تاب نہیں لا سکیں گے، مگر حضرت حمزہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اسے دیکھوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بیت اللہ میں لے گئے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت حمزہ جبرائیل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے، ابھی صرف ان کے پاؤں کو دیکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جب فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ان کے منہ سے سب سے پہلے یہی الفاظ نکلتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نہیں ہے کوئی طاقت سوائے اللہ کے۔ یہی الفاظ پیدا ہونے کے بعد جبرائیل علیہ السلام کے بھی تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو کنویں کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اپنے ہاتھوں پر لے لیا اور ایک پتھر پر آرام کے ساتھ بٹھا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق رہا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل تیری نظر میں میرا مقام کیا ہے؟ وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن اللہ کے یہاں میرا کیا مقام ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، میں جتنے بھی نبیوں کے پاس وحی لے کر گیا ہوں، آپ زیادہ محبوب اللہ کی نظر میں ہیں اور کوئی نبی آپ سے زیادہ محبوب نہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا، اسرافیل اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا قریب ہے کہ صرف 70 نوری پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن کسی بھی نوری پردے کی اگر وہ زیادہ سا بھی قریب ہو تو جل کے خاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا، اے اللہ کے حبیب میری رسائی بس یہی تک ہے، یعنی سدرۃ المنتہا تک، اس کے آگے کے مقامات کا تو میں جانتا بھی نہیں۔ میں نے ذرا سا بھی قدم آگے بڑھایا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے، مگر آپ کے مقامات تو یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور آپ خود ہی اکیلے آگے تشریف لے گئے۔ ایک بار صحابہ کرام
کی محفل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے۔ ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ اللہ کا حکم ہر ایک پیغمبر یعنی 1,24,000 انبیاء تک پہنچاتے رہے، ان کی دکھ کی مدد کی، لشکروں اور قوموں کو تباہ کیا، اب بھی آسمانوں پر اپنی ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ یہ تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، مقرب فرشتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔